جی جزاک اللہ۔ اچھا، میں نے جو دوست بھی سن رہے تھے، خاک صاحب بھی سن رہا تھا۔ آج جو ہمارے محترم بھائی احمد صاحب نے جو حوالے پیش کیے حضرت مرزا صاحب کے، ان حوالوں کو پیش کرنے کے بعد میرا پہلا سوال تو یہ احمد صاحب سے کہ احمد صاحب، آپ کیا حضرت مرزا صاحب کو جو حوالے آپ نے پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں آپ مجاہد خدمت نبوت مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں کی روح سے خاتم کا معنی ہے آخری نبی، تو کیا آپ حضرت مرزا صاحب کو مجاہد ختم نبوت مانتے ہیں؟ پھر تو آپ منکر ختم نبوت تو نہیں مانتے ہوں گے نا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، اگر مرزا صاحب آخر وقت تک اپنی تحریر پر باقی رہیں تو پھر تو ان کو مانتے ہیں مجاہد ختم نبوت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مرزا صاحب نے جیسے پہلے اپنی کتابوں کے اندر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تواتر کے ساتھ لکھا اور بعد میں اس کا انکار کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے یہی دوستوں کو بتانا تھا کہ جری بھائی جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ احمد صاحب پورے حوالے نہیں پڑھ رہے، مرزا صاحب کی ساری کتابوں کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ احمد بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ میں ایز اے لسنر، اگر تو جو حوالے آپ نے پیش کیے ہیں آپ کے نزدیک وہی صرف حضرت مرزا صاحب نے بات کی تھی تو پھر تو آپ کو ان کو مجاہد ختم نبوت ماننا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ ابھی آپ نے میرے بھائی، میں ایک منٹ میرے بھائی، آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف آپ بالکل جواب دیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ فوراً یہ کہنا کہ اگر مرزا صاحب آخر تک اپنے کلام میں اسی پہ قائم رہتے اور نظریہ چینج نہ کرتے، عقیدہ چینج نہ کرتے، سب کے اوپر یہ ثابت کر گیا ایک سیکنڈ میں کہ آپ خود جو بات ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اتنا کوئی 1 گھنٹہ 44 منٹ ہو گئے ہیں، آپ اس میں ڈنڈی مار رہے تھے میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میں بھی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہا کہ اس کا اصل معنی مرزا صاحب نے معنی جو لکھا وہ وہی لکھا مرزا صاحب نے، لیکن مرزا صاحب کی باتوں کے اندر تضاد بیانی ہے۔ جو ویسے آپ نے بات کی نا کہ آپ نے ڈنڈی ماری ہے، تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے وہ ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا ہے، کہ مرزا صاحب نے پہلے وہ دکھائی دائیں اور ماری بائی ہیں، کہ پہلے مرزا صاحب اسی عقیدے پر رہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور اس وقت کے اندر جو اس کے حقیقی معنی تھے وہ لکھتے رہے، جو حقیقی معنی قرآن کے تھے، جو حقیقی معنی حدیث کے تھے، جو حقیقی معنی مفسرین نے بیان کیے، جو حقیقی معنی مجددین نے بیان کیے، مرزا صاحب اس وقت وہی لکھتے رہے۔ لیکن بعد میں جب مرزا صاحب نے وہ ٹریک چینج کرنا تھا تو ان سب معنوں کو چھوڑ دیا جو ساری امت نے کیے، پھر دوسرے معنوں کو لے لیا۔ یہی کام مرزا صاحب نے ختم نبوت کے اندر بھی کیا کہ پہلے وہی معنی کرتے جو ساری امت نے کیا، اجماعی عقیدے کو لیتے رہے، اور بعد کے اندر مرزا صاحب وہ اکیلے جا کے کھڑے ہو گئے امت سے اور کہا کہ وہ سارے گمراہ، میں صرف ٹھیک۔ جیسے ابھی جری اللہ صاحب نے کہا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ جن کو خود مرزا صاحب لکھ کے گئے معتبر آدمی ہے، وہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں خود مرزا صاحب لکھ کر کے گئے کہ یہ رئیس المفسرین اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، ان کی تفسیر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میری بات سن لیجیے ڈاکٹر صاحب، میری بات سن لیجیے یحییٰ صاحب۔ اور مرزا صاحب نے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے متعلق لکھا کہ ان کو رسول اللہ کی جاگتے میں 75 دفعہ زیارت ہوئی۔ میں گزارش کر رہا ہوں نا، مرزا صاحب نے معنی ان کے مطابق کیے، لیکن بعد میں جب بقول آپ کے جیسے کہ جب ڈنڈی مارنی تھی تو پھر معنوں کو بدل لیا اور سب سے الگ تھلگ ہو گئے۔ چلے، جزاک اللہ۔ آپ کی بات جو ہے آ گئی سب کے سامنے۔ آپ احمد بھائی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بات وہ مرزا صاحب کی طرف منسوب کر کے جری بھائی کے سامنے جو حوالے پیش کر رہے تھے، ان کے علاوہ بھی مرزا صاحب نے بعض باتیں لکھی ہیں۔ تو میرے بھائی ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ۔ آپ سوال کریں، آپ تو پوری تقریر کر رہے ہیں نا، ایسے نہ کریں، آپ سوال کریں۔ دیکھیں، میری ایز اے جو لسنر جو ہے، جو بات مجھے تک پہنچی میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے وہ سوال کر لیا نا، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ یہاں تک جو بات ہونی تھی وہ چلے دوست دیکھ لیں۔ میں نے بتا دیا کہ پہلے انہوں نے معنی اصل لکھا ہے، بعد میں اس نے ڈنڈی ماری۔ وہ تو دیکھیں، یہ الزام میرے بھائی یہ تو سب دیکھیں نا احمد صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات شروع میں کی تھی کہ اکابر کے بارے میں ایسا الفاظ آپ نے یہ بات آپ کی طرف سے شروع، میں نے پورے آپ ڈاکٹر صاحب کو یہ الفاظ کہیں، ان کو جوابی طور پہ کہا، لیکن اکابر کو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ نہیں ہے نا، اب وہ مجھے کہتے جو مرضی کہتے رہے، میں
ڈاکٹر صاحب تو میرے اس وقت ان کو جوابی طور پہ آپ دیکھیں نا انہوں نے مرزا صاحب کی عبارت کو لے کر کے بات کی تھی کہ آپ نے ڈنڈی ماری ہے، تو میں پھر یہی کہوں گا پہلے اور بات میری گزارش یہ ہے نا کہ انہوں نے مرزا صاحب کی عبارات کی وجہ سے کہا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں سمجھ کے ڈنڈی ماری، تو میں یہ سمجھ آپ نے الفاظ استعمال کیے، میری گزارش سن لیں، آپ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو آپ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. چھوٹی سی بات سن کے بول لیجیے گا احمد بھائی، ایک چھوٹی سی بات ہے. مثلا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بات کرتے کرتے مجھے آپ پہ غصہ ہے، میں آپ کے باپ کو گالی نکال دوں، تو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ پہنچ میرے والد صاحب کی طرف گئے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہے تو آپ جواب میں ان کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست تھا بجائے کہ آپ اکابر کی بات کر رہے ہیں. گزارش نا کہ جس کو سمجھوں گا، انہوں نے جس کو سمجھا کہ اس نے ڈنڈی ماری، میں انہوں نے کہہ دیا، میں نے جس کو سمجھا ڈنڈی ماری میں نے اس کو کہہ دیا. اب یہ تو نہیں ہوگا میں یہ اگر سمجھوں کہ آپ کے بزرگان ڈنڈی مارتے ہیں تو ان کا نام میں ذکر کروں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ کہہ دیں، آپ نے میرے اوپر سیدھی دفعہ کہا جی، آپ نے درمیان میں آپ نے کئی دفعہ بات کی کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں قطع برید کیا اور انہوں نے اصل بات چھپائی. میں نے آپ کے لیے ایسی کوئی الفاظ استعمال اس وقت نہیں کیے. انہوں نے جب یہ بات کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے، 2 گھنٹے گزرنے والے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ جب صحیح طریقے سے چلیں گے ہم بھی صحیح طریقے سے چلیں گے. اگر آپ چلیں گے تو پھر اگر آپ باقاعدہ اس کو وہ مخاصمے کی ترتیب بنائیں گے تو وہ مناسب نہیں بات نا. چلیں کوئی بات نہیں، جزاک اللہ. یہ جو پہلی بات تھی وہ میں نے جو بات بتانی تھی آپ تک جو مجھے فیل ہوا تھا وہ میں لوگوں کو پہنچ گئی ہے کہ سارے حوالے نہیں پڑھے گئے، تو چلے کوئی بات نہیں. ایک اگلا سوال جو میں پہلے کیا تھا احمد بھائی، مجھے آپ کی باتوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی شد و مت سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آیت خاتم النبیین کی روشنی میں آپ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. پھر آپ نے لا نبی آبادی کا بھی ذکر کیا حدیث کا، بہت اچھی بات ہے. اب 1 منٹ میں آپ نے کہا کہ اس کا لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں ہوگا، پھر نبی پیدا نہیں ہوگا، پھر نبوت ادا نہیں ہوگی. میرے بھائی یہ ایک میں نے چونکہ خود تحقیق کی ہے جماعت کے بارے میں، مجھے چونکہ خود یہ اشکالات رہے ہیں، میں آپ سے برادرانہ طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے جب ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ حضرات بڑی شد و مت کے ساتھ یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی نبی تھے آنے ہی نہیں، ہر طرح کی نبوت بند، وہی بند، ٹھیک ہے جی. لیکن دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، جسمانی نزول کے قائل ہیں اور ان کو بطور نبی ان کے آنے کے قائل ہیں. اب ہر طرح کی نبوت تو ان کی بند پھر نہیں ہوئی نا میری بھائی. سوال میرا یہ ہے اس کے اوپر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک کس آخری نبی، کس نبی کا منہ آخر پہ دیکھیں گی قیامت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ایک نبی کا منہ امت نے دیکھنا ہے، تو پھر تو آخری وہ نبی ہوئے نا میرے بھائی، تو نبوت ختم تو نہ ہوئی. جی جزاک اللہ. بات کر لوں جی ضرور. یہ میرے خیال اس گفتگو کے اندر یہ 3-4 دفعہ سوال کیا جا رہا ہے، تو میں نے پہلے بھی اس کا بارہا جواب آپ کو دے دیا، اب بھی آپ کو یہ جواب دیتا ہوں. ہم نے ختم نبوت کا معنی یہی بیان نہیں کیا کہ امت نے سب سے آخر میں کس نبی کا منہ دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں نبوت کس کو ملنی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے آخر میں نبوت کس کو ملنی ہے. اس کے اوپر جری اللہ صاحب نے وہ اعتراض کیا کہ ابو ایوب قادری صاحب نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے. وہ اس کی تشریح جو کی ہے بیان علماء کرام نے، وہ یہ لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں صفاتی، اب اول بھی اب آپ آخر بھی. اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے نبوت عطا کی گئی، اس اعتبار سے آپ اول، اور آخر کے اندر دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا،
اس اعتبار سے اب آخری نبوت کے ملنے کے دنیا میں ملنے کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے آپ سب سے آخری ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اس کو مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب نبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ لیا گیا تھا. ٹھیک، تو آپ اس طرح سے اول بھی ہیں اور آپ اس طرح سے آخر بھی ہیں کہ دنیا کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کنز المال کی باقاعدہ یہ روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے رسول اللہ کی ذات پاک کے لیے وعدہ لیا کہ آپ کے زمانہ کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ جائیں تو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا اور ان کی مدد و نصرت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے حضور اول بھی اور آخر بھی. باقی رہی بات جو آپ کے حضور آخری ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام آخر ہوں گے، میرے خیال کو یہ ایسی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھ آنے والی نہ ہو. یہ بالکل ایک عام سادہ سی بات ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بات کہ اس امت نے آخری کے اندر کس نبی کا منہ دیکھنا ہے، یہ اس امت کے اندر سب سے آخری نبی رہے گا کون، وفات سب سے آخر میں. ہم تو وفات کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نبوت جو ملی ہے وہ سب سے آخر میں دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر جو نبوت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ملی ہے یا بعد میں ملی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی ہے. میری ذرا اس طرح ٹو دی پوائنٹ بات ہو تو بڑا مزہ آتا ہے میرے بھائی، جزاک اللہ. اب آپ کی بات سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے نا میرے بھائی، اس لیے تو میرے جیسے بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لا نبی آبادی، خاتم النبیین لا نبی آبادی. آپ بھی اس میں مطلقاً ہر طرح کی ختم نبوت نہیں مانتے میرے بھائی. دیکھیں نا کتنی آپ نے میں بات کرنے دینا میرے بھائی. یہ دیکھیں آپ دیکھیں نا اب کیا کہتے ہیں، آپ میرے منہ کے اندر اپنے الفاظ نہ ڈالیں نا. میں نے آپ کو جب یہ کہہ دیا اور یہ بات میری جب بات ختم ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. علامہ زمخشری نے خود یہ بات لکھی جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، جو مرزا صاحب ان کے متعلق لکھا ہے کہ علامہ زمخشری جو ہے یہ لغت عرب کے یہ بے مثل امام ہیں. انہوں نے یہ تشریح خود لکھی ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ممن نبی قبلہ ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے یا بعد میں ملے گی؟ جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، یہ اگر آپ اس طرح سے چلیں گے نا کہ آپ خود ایک بات کی ایک حدیث کی تشریح کے لیے اپنی طرف سے معیار اس میں داخل کریں گے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے نزدیک قرآن پاک کی روشنی میں یہی جو آپ نے سورہ آیت میثاق النبیین پڑھی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو عالم ارواح میں نبوت دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے مرزا صاحب ہمارے نزدیک چونکہ وہ نبی ہیں، ان کو عالم ارواح میں نبوت مل گئی تھی. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو یہ سوال پھر اٹھتا نہیں نا. جہاں باقی سب کو ملی، مرزا صاحب کو بھی مل گئی، یہ آپ کا سوال پھر اٹھتا ہی نہیں ہے. اس کو یہ خاص کرنا کہ جی اس دنیا میں نبوت ملے، یہ آپ کو کس نے کہا جی؟ کہ کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معیار ہے؟ ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اب آپ خود ہی اپنی طرف سے تو معیار نہ بنائیں نا. آپ یہ بتائیں خدا کے فلاں نبی نے بتایا ہے، ایک عالم نے بات کی، کوئی بات نہیں، عالم تو وہ بات کرتے رہتے ہیں. کیا بات کی؟ آپ نے ابھی بات کیا کہ علامہ زمخشری نے یہ بات کی ہے. میرے بھائی نبی کی بات اور ایک عالم کی بات میں فرق ہوتا ہے. یہی بات ابھی جاری. میں یہی گزارش تو آپ کو کر رہا ہوں جناب کہ اس کے بعد مرزا صاحب نے آپ کے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا امام ہے، اس کے سامنے کوئی بندہ چو چرا پھر یا تو یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب غلط باتیں لکھتے رہے، وہ ٹھیک نہیں تھی باتیں. ہمارے پاس جو دین آیا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس جو دین آیا ہے کیا خود رسول اللہ میں دے کر کے گئے ہیں یا ہمیں سلف صالحین سے ملا ہے ترتیب کے ساتھ؟ اب باقی چیزوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دل کرے گا ان سے لے لیں گے اور جو ہمارا دل میں نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے ہم. باقی ساری باتوں کو لے لیں اور جہاں پر چلیں میں آخر پہ ایک بات کر کے نا اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے یہ گھنٹی اس لیے آپ کے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو غور سے نہیں پڑھتے. آپ نے آنے والے وجود کو حکم اور عدل قرار دیا، حکمن عدلہ. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ جب ہمارے نزدیک جو کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا، ٹھیک ہے، جب مرزا صاحب نے ایک بات کی اور یہ بتایا کہ مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خدا ایک بات بتا دیتا ہے نا تو پھر ہم تو خدا کی وہ اس کی بات مانیں گے جس کو خدا نے بات بتائی ہے. باقی عالم جتنا مرضی بڑا ہو کوئی عالم، ٹھیک ہے، اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا، اللہ غلطی نہیں کر سکتا نعوذ باللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی، اسی لیے حضرت مرزا صاحب نے ایک بات کی، ہم نے اس کو مان لیا، بات ختم. ورنہ تو ہر نبی کے آپ کو انکار کرنا پڑے گا. ہر نبی کے زمانے کے ابو الحکم جن کو خدا نے ابو جہل قرار دیا وہ اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھتے تھے، اور ہر نبی کے ماننے والے خاص طور پہ جو موسوی شریعت کے جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے ربائی تھے وہ کہتے ہیں ہمارے فلاں ربی نے یہ لکھا ہے، اس کی مانو، ہم تمہاری کیوں مانیں. اس لیے میرے بھائی جب خدا کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے اینڈ آف سٹوری، پھر خدا کا کلام کم مانتے ہیں. جزاک اللہ. جی میں گزارش کر دوں اس پر. جی جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکم اور عدل بن کر کے آئے مرزا صاحب، تو وہ آپ کے لیے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہے ماننا بھی چاہیے اس کو، لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہودی کہا کرتے تھے اپنے ربانیین کو، رہبان کو جو کہا کرتے تھے. ان لوگوں کے متعلق مرزا صاحب اسپیسیفک لکھ کر کے گئے جن کا نام ہے. میں اس لیے عام کسی بندے کا نام لے ہی نہیں رہا. اور جو اصول میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدارہ میری آپ بات کو سمجھیے کہ یہ اصول میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صرف یہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا بھی اصول ہے کہ مرزا صاحب نے بات لکھی ہے کہ جو اجماعی عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا یہ موجب کفر اور لعنتی ہونے والی بات ہے. جو بات تواتر سے آ رہی ہے، مرزا صاحب نے لکھا کہ جو بات کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پہلی قوموں سے بھی ہو، غیر قوموں سے بھی ہو، تب بھی ماننا ضروری ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بات پوری امت تواتر سے لکھ رہی ہے، جو بات مجددین لکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے مجدد کی تعریف خود کیا کی ہے، میرے سے آپ سن لیجیے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. یہ جلد نمبر 3 صفحہ 7 ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددین کی قوت پاتے ہیں وہ میرے استغفار فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر آج جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبی اور رسولوں کو دی جاتی ہے، اور ان کی باتیں قبیل جوشیدن ہوتی ہیں، نہ محض قبیل کوشیدن. وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد کال کے. خدا تعالیٰ کی الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور بتمام و کمال کھینچے گئے ہیں. اب یہ باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں، آپ ہماری نہیں مانتے، مرزا صاحب کی تو مان لیں. پھر میں نے آپ کو ان لوگوں کے نام لیے کہ جن کو مرزا صاحب نے، جن کی تصدیق توثیق کر دی کہ یہ باتیں کرنے والے ٹھیک لوگ ہیں، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کی باتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے. میں انہی کی تو آپ کو عبارات پیش کر رہا ہوں. دیکھیں نا کہ تشریعات، جب ہم نے دین جو ہے وہ صرف صالحین سے لیا ہے. آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ لیا یا جرائے نبوت کا عقیدہ لیا، آپ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ لیا یا جی میرے بھائی پھر بات بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. گزارش کہ ہم نے باقی چیزیں ساری، نماز وہی لے لی جو انہوں نے بیان کی، روزہ وہی لے لی جو انہوں نے بیان کیا، حج وہی لے لیا جو انہوں نے بیان کیا. ہم عبادات کی بات تو نہیں کر رہے نا میرے بھائی، بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم کر دیں. پھر ایک بندہ ہی بولتا چلا جائے گا تو پھر دوسروں کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کسی کو بھی. کوئی بات نہیں مبارک بھائی، نہیں کوئی بات نہیں، ان کو بولنے سوال تو میرے سے ہی کر رہے ہیں نا. پھر آپ یا میرے سے سوال نہ کریں. آپ جب سوال میرے سے کریں تو ایک ہی بندہ بولے گا نا. پھر میرے بھائی میں نے سوال کر کے جی چلیں آپ جو میں نے بات کرنی تھی وہ کر لی، آپ اپنی بات ختم کر لیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب باقی باتیں ان کی مانتے ہیں تو پھر یہ بات کی جا رہی ہے نا، اس کو بھی مان لیجیے، اس پر بھی ان پر اعتماد کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں وہ الگ سے انفرادی جا کر کے اکیلے کھڑے ہو جائیں. آپ امت کے دائرے میں رہیں.